کسی نے مجھے آ کے کہا کہ جو کچھ علماء ہیں میں نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کے اندر نرمی آتی جا رہی ہے، ایڈیپٹیبلٹی آتی جا رہی ہے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر استقامت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اندر استقامت نہیں ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے علم میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کے اندر استقامت نہیں ہے۔ جب کوئی عالم بنتا ہے نا نوجوان نیا، آپ نے دیکھا ہے بڑی شدت ہوتی ہے اس کے اندر۔ میں مخلص کی بات کر رہا ہوں، جو واقعی عمل کرنا چاہتا ہے، بڑا یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور اگر اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر نرمی آتی رہے۔ یہ ایک بڑا نارمل پروسیس ہے، ایولیوشن ہے علم کے اضافے کا۔ یہی تو علم ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ علم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کے لیے آسانیاں کس چیز پہ ہیں۔ یہ ہے علم کا رسوخ، یہ ہے علم کی گہرائی، کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اصولوں کی بیس کے اوپر، صحیح اصولوں کی بیس کے اوپر آپ یہ بتا سکیں کہ کس کے لیے کس چیز میں کتنی آسانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتیں دی جاتی تھیں تو وہ دونوں میں سے آسان بات کو چنتے تھے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، شریعت کے باہر نہیں جا سکتے، لیکن اس کے اندر آسانی لوگوں کے لیے دینا۔ یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو مشکلیں مت پیدا کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ یہ علم، یہ دین ہے، لیکن اس کے لیے علم چاہیے، اور علم جب ہوگا، رسوخ ہوگا، تو ہمیں ڈفرینسز آف اوپینین، اختلاف رائے کا ادب کرنا آئے گا۔ جب اختلاف رائے کا ادب کرنا آئے گا تو محبتیں بڑھیں گی، لیکن یہ محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے گوئنگ بیک آل دا وے علم سیکھنا پڑے گا میرے بھائیوں، علم سیکھنا پڑے گا، اپنی انا کو ماننا پڑے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شیطان کے جو وار ہیں وہ بھی علم سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور علم ہوتا ہے۔ بدگمانی نہ کریں لوگوں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی بات میں بدگمان ہو جاتے ہیں، اور اکثر بدگمانیاں بھی جہالت کی بیس کے اوپر ہوتی ہیں۔ اکثر بدگمانی، کسی کو کھڑا ہو کے پانی پیتا دیکھ لیا، اس کو جو کہ سنتوں کی تعمیل کے بارے میں لوگوں کو بتاتا بھی ہے۔ کئی دفعہ میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں نا یونیورسٹیز میں، تو کھڑے ہو کے لیکچر دے رہا ہوتا ہوں اور گلا کبھی خشک ہو جاتا ہے تو پانی ہوتا ہے، میں کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے وہیں پہ رک کے کہتا ہوں کہ کیا کھڑے ہو کے پانی پینا ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے مکسڈ ویوز آتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت ضرورت کھڑے ہو کے پانی بھی پیا ہے۔ عام طور پہ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا۔ بے وقت ضرورت کھڑے ہو کے بھی پیا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے اس لیے یہاں پر یہ کلیریفیکیشن دے دی کیونکہ کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو اب میرا لیکچر نہیں سنیں گے، بلکہ بدگمانی کر کے میری یہی بات کرتے رہیں گے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کو سنت تو آتی نہیں۔ علم کی کمی۔ تو میں سب کا پہلے دماغ کلیئر کر دیتا ہوں وہاں پہ کہ ہاں بے وقت کہاں ڈھونڈوں کرسی، کہاں میں بیٹھوں، کہاں میں کھڑا ہوں۔ ضرورت ہے یہاں پہ 2 گھونٹ میں نے صرف گلا خشک کرنے کے لیے پینے ہیں، تو اس لیے میں پی رہا ہوں۔ لیکن لوگوں کے بدگمانیاں دور کرنا۔ اتقوا مواد التہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کے موقعوں سے بھی بچو، کہ لوگ جو اپنی جہالت کی بیس کے اوپر تم پہ تہمتیں لگائیں گے تو اس موقعوں سے بھی بچو، کلیریفیکیشن دے دو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ لیکن میں تو باقی لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگوں پہ بدگمانیاں نہ کریں۔ لوگوں کے پاس جائیے، اگر آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، تو آپ ان سے پوچھ لیں ایز اپوزڈ کہ خود ہی اپنے فتوے دے کے ایک پوری مہم چلا لی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ کتنا برا انسان اور یہ کتنا برا شخص ہے۔ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں یار، یہ تو آپ توڑ رہے ہیں امت کو یار، یہ تو بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ویلڈ اوپینین ہو سکتی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اختلاف ہے آج تک، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ آج تک اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ عکس ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شیشے میں شکل نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے نا؟ تو کیا شیشہ دیکھنا غلط ہے؟ ٹھیک ہے غلط ہے بھائیو،
صحیح ہے نا. تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ عکس ہے, جیسے شیشے میں آپ کو اپنا امیج نظر آتا ہے, شیڈو نظر آتا ہے, واٹ ایور آپ کہہ لیں, یہ بھی ایسے ہی ہے. کچھ کا جو اجتہاد ہے وہ یہ ہے, کچھ کا کہ نہیں یہ تصویر ہے, جو کہتے ہیں تصویر ہے وہ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے, کچھ جو کہتے ہیں عکس ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو ایک اوپینین فالو کرنا ہے نا, تو میں نے بہت بڑے علماء سے, بزرگوں سے مشورہ کر کے, وہ خود بھی کرتے ہیں, ان کی ضرورت ہے آج کے وقت کی. لوگ جو ہے صرف آڈیو نہیں دیکھتے, وہ ویڈیو بھی ان کو چاہیے, ان کے لیے ضروری ہے, ورنہ وہ آپ کو اگنور کر دیں گے, آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے آن لائن. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ والا اوپینین لے لیتے ہیں, وہ سمجھ میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے, اگر کسی کا یہ رائے ہے کہ نہیں یہ تصویر ہے اور نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ میری رسپیکٹ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں اور جو ہے بدگمانیاں کرنا شروع کر دیں. کیا کر رہے ہیں لوگ, کیا لوگوں کو ہو گیا. ایک طریقہ پتا ہے کہ جی بیٹھ کے کھانا سنت ہے, اور کہیں گے کہ یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا, اور ان کو کوئی دوسرا طریقہ نہیں پتا, اور اگر کسی اور کو کسی دوسرے طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھیں گے تو بدگمان ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ سنت ہی نہیں کی اتباع ہی نہیں کرتا. اللہ کے بندو, سیکھ تو لو کہ کیسے طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا. ایک چیز ہوتی ہے بے عینی ہی سنت کی اتباع کرنا, ایک ہوتا ہے سنت کے اصولوں کی اتباع کرنا, کہ اصول کیا ہے اس طرح بیٹھنے میں, علت کیا ہے, ریزننگ کیا ہے, وجہ کیا ہے. ایز لانگ ایز ان علتوں, ریزننگز, اصولوں کی آپ اتباع کریں تو جیسے مرضی بیٹھ جائیں. لیکن لوگ چونکہ علم کی کمی ہے تو بس فتوے لگانے میں شیر ہیں. میں ایک اکثر مثال ذکر کرتا ہوں سالوں سے, چمچ سے کسی کو چاول کھاتے دیکھ کے تو ایک دم گولی نکالنے کی دیر ہوتی ہے بس, کہ مار ہی دیں بندے کو. خدا کا واسطہ ہے, کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آگے بڑھیں یار پلیز, علم حاصل کریں, لوگ بدگمان نہ ہوا کریں, لوگوں سے بات کر لیں, کلیئرٹی آف تھاٹ کریٹ کریں, اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ایز لانگ ایز اصولوں کی بیس کے اوپر ان کی جو بات ہے کسی ویلڈ شرعی اصولوں کے بیس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, کچھ علماء فقہا کا اس کے اوپر کال ہے, تو پلیز اس کی رسپیکٹ کریں. وی نیڈ ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری وتھ پیپل. ہمیں لوگوں کے اختلاف رائے کا ادب کرنا آنا چاہیے. پلیز خدا کے واسطے محبتیں پیدا کریں, پیار کریں لوگوں سے. مسائل بہت ہیں, ہم سب مل کر شیطان کا مقابلہ کریں. شیطان ہے ہمارا دشمن. کمپرومائز نہیں کریں گے غلط باتوں, اس پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. جو دنیا کا نقصان یا آخرت کا نقصان ہے وہاں پہ ہم کہیں نہیں, ہم وہاں پہ کمپرومائزز نہیں ہوں گے. وہاں ہم سب کھڑے ہو کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامیں گے. غلط باتوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی تفرقہ نہیں پیدا کریں گے, کوئی آئسولیشن نہیں کریٹ کریں گے, کوئی ڈفرینسز کریٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہ جہالت ایکسکیوز ہے, نہ ہی غفلت ایکسکیوز. غافل بھی مارا جاتا ہے, جاہل بھی مارا جاتا ہے نا. جاہل بھی مارا جائے گا, غافل بھی مارا جائے گا. کسی کو پتہ نہ ہو کہ سانپ کیا ہوتا ہے اور وہ پکڑ کے کھیلنا شروع کر دے تو جاہل ہے. کیا خیال ہے, سانپ کہہ گیا یار جاہل ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, چلو میں نہیں کاٹتا. یا پتہ تو ہے کہ سانپ بڑا خطرناک ہے لیکن غفلت میں بیٹھا ہوا ہے, سانپ پھر رہے ہیں, کہ یار چل کرو, تھوڑا سا سن بات لیتے ہیں پیچھے ہو کے. یہ غافل ہے, سانپ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو میرے بھائیو, نہ جہالت ایکسکیوز ہے, نہ غفلت ایکسکیوز ہے. تو علم بھی حاصل کریں, اور جو علم حاصل کر چکے ہیں وہ غافل نہ ہوں, اور علم پہ عمل کریں, اور سب سے محبت کریں, پیار کریں, علم کو گہرا کریں انشاءاللہ. اور اسی سے امت میں یونٹی پیدا ہوگی, ٹالرنس پیدا ہوگی, پیار پیدا ہوگا, محبت پیدا ہوگی.